اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں میرا دین پارے نا نہیں۔ ہم یہاں پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے حاضر ہیں، نہ کسی چودھری کے ترانے پڑھنے، نہ ہی کسی کے بارے میں کسی وڈیرے کی یا کسی عہدہ دار کی یا کسی ایم این اے ایم پی اے کی شان بیان کرنی ہے۔ ہم نے شان بیان کرنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں نے ارادتاً آپ کے سامنے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس پیغام آیا کہ نان پارے کا ایک بادشاہ ہے، چودھری ہے۔ یہ نان پارہ انڈیا میں ایک ریاست کا نام ہے، علاقے کا نام ہے نان پارہ۔ تو وہاں کا جو چودھری ہے نا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ لکھو، میری شان میں کچھ لکھو، تم اتنے بڑے شاعر ہو۔ تو یہ بھی بات جان لیں کہ شعراء اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے، بادشاہوں کے قصے، بادشاہوں کے قصیدے، ان کی شانوں میں اشعار لکھنے اور ان سے پیسے بٹورنے کا دھندا یہ چلتا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ نان پارے کا بادشاہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی شان میں قصیدہ احمد رضا لکھے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کا وہ پیغام پہنچا تو آپ نے سنا، پڑھا، تو آپ نے اس وقت یہ شعر فرمایا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں کریم کا بولیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ گویا کہ آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ میں ان دنیا داروں کی، ان دولت کے پجاریوں کی، ان چودھریوں کی شان کیوں بیان کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے حبیب کا بولیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں۔ قدرتی اس علاقے کا نام نان پارہ تھا نا، تو آپ نے یعنی اس علاقے کا نام بھی، یعنی یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کیسا پیارا مزاج ہے، اس کے علاقے پہ بھی چوٹ کر لی اور مطلب بھی واضح کر دیا۔ نان پارہ وہ جو نواب تھا نا نان پارے کا،
اس علاقے کا نام تھا نان پارا۔ تو اعلیٰ حضرت نے شعر میں اس کے علاقے پہ بھی چوٹ کر لی اور ساتھ پیغام بھی دے دیا، کیا کہ میرا دین پارا نان نہیں، نان ویسے کہتے ہیں روٹی کو جی، اور پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی میرا جو دین ہے یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ آج کل لوگ چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، یاد رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے جو مزاج امت مسلمہ کو دیا، ایک خودداری کی کیفیت جو ہے انہوں نے دی، اور انہوں نے یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا کہ یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یعنی میں فقیر اس در کا ہوں جس در کے فقیر بڑے بڑے لوگ ہیں، جس در کے فقیر بڑے بڑے لوگ ہیں۔ میں تو گدا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا۔ میرا دین یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ نان پارے کا نواب جو ہے وہ مجھے تحفہ بھیجے گا، مجھے جناب والا میرے پاس پیسے بھیجے گا، نہ یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، بولیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول سے مراد یہ نواب قسم کے لوگ ہیں، یہ چودراہٹ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ ہر دل کی آواز ہے، یہ میری بھی آواز ہے، اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا۔